وہ ایک ہفتے کے بعد حویلی آیا تھا کیونکہ اس کے دوست مراد کی شادی تھی، اس لیے وہ پورا ایک ہفتہ شہر ہی رہا تھا۔ آج شام کو آیا تو سو گیا۔ سب اسے کھانے کی میز پر بلاتے رہے، لیکن وہ یہ کہہ کر نہیں گیا کہ میں بہت تھکا ہوا ہوں، مجھے کوئی بھی ڈسٹرب نہ کرے، میں نے کچھ کھانا ہوا تو خود کچن میں جا کر کھا لوں گا۔ ابھی 9 ہی بجے تھے کہ احسان سکندر کو کسی کے چیخنے کی آواز آئی۔ اس نے تکیہ اپنے منہ پر رکھا اور تکیے کے دونوں کونوں کو کانوں کی طرف دبایا اور پھر سونے کی کوشش کرنے لگا، لیکن وہ چیخیں بار بار احسان سکندر کے آرام میں خلل ڈال رہی تھی۔ وہ غصے سے اٹھا اور سیڑھیاں اترتے ہوئے بوجھل آنکھوں کے ساتھ بڑی ہی مشکل سے نیچے پہنچا۔ چیخیں تو کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ احسان سکندر اس طرف گیا جہاں سے چیخوں کی آواز آ رہی تھی، لیکن وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس کی اماں سائیں کسی لڑکی کو استری سے چلا رہی تھی۔ اماں سائیں یہ کیا کر رہی ہیں؟ جب لڑکی کی طرف غور سے دیکھا تو یہ تو وہی لڑکی تھی جو 2 مہینے پہلے اس کے نکاح میں ونی ہو کر آئی تھی۔ تم جاؤ احسان سکندر، یہاں سے چلے جاؤ، یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے، اماں سائیں نے کہا، لیکن اس نے جلدی سے اماں سائیں کے ہاتھ سے استری لے لی۔ یہ غلط ہے اماں سائیں۔ اس نے اس معصوم لڑکی کو دیکھا جس کی عمر ابھی 16 سال ہی ہوگی۔ وہ تڑپ تڑپ کر رو رہی تھی، اس کے بازو پر جلن کے نشان تھے۔ اماں سائیں نے اپنے بیٹے احسان کا ہاتھ پکڑا اور باہر کی طرف مڑی، ساتھ ہی بولنے لگی، میرا لال کچھ کھائے گا؟ آؤ میں تمہیں کھانا دوں۔ لیکن احسان سکندر نے اماں سائیں کا ہاتھ چھڑا دیا۔ اماں سائیں نے غصے سے احسان سکندر کی طرف دیکھا، لیکن احسان سکندر اگلے ہی پل اس لڑکی کے پاس گیا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے باہر کی طرف لے گیا۔ اماں سائیں چلاتی رہی، لیکن اس نے ایک نہ سنی اور اس ونی میں آئی لڑکی کو گاڑی میں بٹھا کر کلینک لے گیا۔ اس کا بازو بہت زخمی تھا۔ سکندر حویلی کے بلند و بالا در و دیوار کے پیچھے سر و شان و شوکت ہی نہیں تھی بلکہ خوف بھی بسا ہوا تھا۔ دانیال سکندر اور فریخہ بیگم کی حکمرانی صرف ان کے گھر تک محدود نہیں تھی بلکہ پورے علاقے میں ان کا نام تھا۔ جو کوئی ان کے خلاف آواز اٹھاتا وہ یا تو اپنی زمینوں سے ہاتھ دھو بیٹھتا یا پھر عبرت کا نشانہ بن جاتا۔ رابعہ جو سکندر حویلی میں سالوں سے کام کر رہی تھی آج کل بیمار تھی۔ بڑھاپے نے اس کی ہمت توڑ دی تھی، مگر اسے اپنی نوکری چھوڑنے کی اجازت نہیں تھی۔ اس کا شوہر کب کا فوت ہو گیا تھا، وہ بھی حویلی کا ہی نوکر تھا۔ دونوں بہت عرصہ سے اسی حویلی میں رہ رہے تھے۔ پھر ایک دن اچانک رابعہ کے شوہر کو کسی نے مار دیا تھا۔ اس کے بعد رابعہ اکیلی رہ گئی تھی۔ ایک دن جب بخار کی شدت سے وہ بامشکل قدم گھسیٹتی ہوئی فریحہ بیگم کے کمرے تک پہنچی تو اس کی آنکھوں میں امید جھلک رہی تھی۔ بیگم صاحبہ، اگر آپ اجازت دیں تو آج میں کام نہ کروں، میری طبیعت بہت خراب ہے، اس کی کمزور آواز کمرے میں گونجی۔ فریحہ بیگم جو ابھی چائے کی چسکیاں لے رہی تھی ایک ناگوار نظر اس پر ڈال کر بولی، یہ بہانے میرے سامنے مت بناؤ، اگر کام نہیں کر سکتی تو یہاں رہنے کا کوئی حق نہیں۔ بیگم صاحبہ، میں کہاں جاؤں گی، میرا تو کوئی سہارا نہیں۔ رابعہ کی آنکھوں میں آنسو تہرنے لگے۔ یہ میرا مسئلہ نہیں، جاؤ یہاں سے، فریحہ بیگم نے نفرت سے کہا۔ رابعہ نے بے بسی سے اس کی طرف دیکھا مگر جواب میں ایک سرد نظر کے سوا کچھ نہ ملا۔ وہ لرزتے قدموں سے باہر نکلی تھی جہاں سردی کی تیز ہوائیں چل رہی تھی۔ کسی کو خبر نہ تھی کہ اس نے یہ رات کیسے گزاری، مگر اگلی صبح ایک شخص نے آ کر اطلاع دی کہ وہ چوراہے کے پاس مردہ پائی گئی۔ جب یہ خبر حویلی پہنچی تو فریحہ بیگم کے چہرے پر کوئی افسوس نہیں تھا۔ انہوں نے بے نیازی سے کہا، ایسے کمزور لوگوں کا یہی انجام ہوتا ہے۔ پھر گاؤں کے لوگوں کو اس پر رحم آیا تو انہوں نے رابعہ کو دفنایا۔ فریحہ بیگم کے 2 ہی بچے تھے، بڑی بیٹی عدیلہ سکندر جس کی شادی کچھ عرصے پہلے ایک نامور زمیندار خاندان میں ہو چکی تھی، اور بیٹا احسان سکندر جو ابھی شہر میں تعلیم حاصل کر رہا تھا۔ بیٹی کی رخصتی کے بعد حویلی کچھ ویران سی ہو گئی تھی۔ پہلے جہاں ہنسی مذاق کی آوازیں گونجا کرتی تھی اب وہاں خاموشی نے بسیرا کر لیا تھا۔
फरीहा बेगम अक्सर अपने कमरे में बैठकर बेटी की यादों में खो जाती, जबकि दानियाल सिकंदर बदस्तूर अपने मामलात में मसरूफ़ रहते। चंद दिन बाद एहसान सिकंदर शहर से वापस आ रहा था। वह कई सालों से अपनी पढ़ाई में मसरूफ़ था और हवेली के मामलात में ज़्यादा मुदाखलत नहीं करता था, मगर इसकी सोच में तब्दीली आ चुकी थी। वह जान चुका था कि दुनिया सिर्फ ताकत और रौब से नहीं चलती। एहसान सिकंदर ने जैसे ही गाड़ी के शीशे से बाहर झांका, गांव के पुराने मनाजिर इसकी आंखों में ताज़ा हो गए। 5 साल बाद वो अपनी तालीम मुकम्मल करके वापस लौट रहा था। वो शहर की चकाचौंध और जद्दी तर्ज ज़िंदगी से निकलकर वो एक बार फिर ज़मीन पर कदम रख रहा था, जहाँ इसके आबा और अजदाद की हुकूमत चलती थी। गाड़ी जैसे ही सिकंदर हाउस की हदूद में दाखिल हुई, इसे गांव के कई लोग रास्ते के किनारे खड़े नजर आए। कुछ चेहरे खुशी से जगमगा रहे थे, तो कुछ आंखों में डर और खामोशी थी। एहसान जानता था कि सिकंदर हाउस का नाम सिर्फ इज्जत और वक़ार की अलामत नहीं, बल्कि खौफ और जुल्म का दूसरा नाम भी था। वो गाड़ी से उतरा तो दरवाजे पर खड़े नौकरों ने फौरन सलाम किया। अंदर दाखिल होते ही इसकी नज़र सहन में बैठी फरीहा बेगम पर पड़ी, जो हमेशा की तरह मगरूर अंदाज में बैठी थी। और दानियाल सिकंदर, इसका बाप, अंदर मौजूद नहीं था। अब्बा कहाँ हैं? एहसान सिकंदर ने एक मुलाजिम से पूछा। हवेली के पीछे हैं, ज़मीनों पर गए हैं, मुलाजिम ने सर झुकाकर जवाब दिया। एहसान बगैर वक्त ज़ाया किए ज़मीनों की तरफ चल पड़ा। रास्ते में से कुछ गांव के लोग मिले, जो नज़रें झुकाए खड़े थे। वो जानता था कि ये लोग इससे बात करते हुए भी डरते थे। वो तेज़ कदमों से चलता हुआ खेतों के इस हिस्से में पहुंचा, जहाँ चंद मजदूर जमा थे और बीच में इसका बाप खड़ा था। सामने का मंजर देखकर एहसान साकित रह गया। दानियाल सिकंदर एक ज़ईफ किसान को पकड़वाए खड़ा था। इस किसान की हालत बुरी थी। इसके कपड़े फटे हुए थे और चेहरे पर खौफ के साए थे। दानियाल के हाथ में एक मोटा डंडा था और इसके चेहरे पर गुस्सा नुमाया था। मैंने कहा था ना, फसल की पैदावार में कमी बर्दाश्त नहीं करूँगा। तुम लोगों को जो ज़मीन दी थी वो तुम्हारे बाप की जागीर नहीं है, सिकंदर हाउस की मलकियत है। दानियाल की गरजदार आवाज़ गूंजी। मालिक, मैंने पूरी मेहनत की थी। बारिश कम हुई थी तो इसी वजह से फसल भी कम हुई है। मेरा कसूर नहीं है। किसान ने हाथ जोड़कर इल्तिजा की। बकवास बंद करो। दानियाल सिकंदर ने गुस्से में आकर किसान के पेट पर जोरदार लात मारी। किसान ज़मीन पर गिर पड़ा। एहसान की मुट्ठियाँ भींच गई। वो फौरन आगे बढ़ा और दानियाल के हाथ को रोका, जिस पर वो दोबारा डंडा उठाने लगा। ये क्या कर रहे हैं आप? एहसान ने गुस्से से पूछा। दानियाल ने हैरानी से अपने बेटे को देखा, फिर हल्का सा तंजिया हंसा। तुम शहर जाकर पढ़ाई क्या कर रहे हो? हमें अखलाकियात सिखाने लगे हो? ये सब हमारे नौकर हैं, इनके दिमाग ख़राब हो चुके हैं। इन पर सख्ती ना करें तो ये और बिगड़ जाते हैं, इसलिए इन पर सख्ती ज़रूरी है। एहसान सिकंदर, ये नौकर नहीं है, ये भी हम जैसे इंसान है बाबा सिंह। एहसान की आवाज़ में सख्ती थी। ये जुमला सुनकर वहाँ खड़े नौकरों और मज़दूरों में हलचल मच गई। किसी ने आज तक सिकंदर हाउस के सामने ऐसा कुछ नहीं कहा था। तुम मुझसे बहस कर रहे हो? दानियाल ने गुस्से से पूछा। अगर जुल्म को रोकने के लिए बहस कहो तो हाँ, मैं बहस कर रहा हूँ, एहसान सिकंदर ने मजबूत लहजे में जवाब दिया। दानियाल सिकंदर के चेहरे पर सख्ती आ गई। वह एक लम्हे के लिए खामोश रहा, फिर हंसा और डंडा ज़मीन पर फेंक दिया। अच्छा, शहर की हवा ने तुम्हें बदल दिया है। ठीक है, देख लेंगे तुम्हारे उसूल भी। एहसान ने किसान को सहारा देकर उठाया और मजदूरों की तरफ देखा। यहाँ किसी पर कोई जुल्म नहीं होगा। अगर किसी को मसला हो तो वो मुझसे आकर बात करें। मजदूरों की आंखों में हैरानी थी। पहली बार किसी ने इनके हक में आवाज़ बुलंद की थी। दानियाल सिकंदर ने गुस्से में कदम बढ़ाए और हवेली की तरफ चल पड़ा। अगले दिन एहसान सिकंदर साथ वाले गांव अपने एक पुराने दोस्त से मिलने गया था। धूप अपनी पूरी शिद्दत के साथ ज़मीन पर बरस रही थी। सिकंदर हाउस के सामने काफ़ी लोग जमा थे।
مگر ان میں سے کسی کی ہمت نہیں تھی کہ وہ آگے بڑھ کر اس ہجوم کی وجہ جان سکیں۔ بیچ میں کھڑے دو آدمی ایک دوسرے کے مقابل تھے۔ دانیال سکندر، جس کی آنکھوں میں غرور اور سختی تھی، سامنے کھڑے شخص کو تیز نظروں سے گھور رہا تھا۔ وہ شخص کمی کمین تھا، عام کسان جس کا نام رمضان تھا۔ رمضان ایک محنتی آدمی تھا، مگر قسمت اس پر ہمیشہ مہربان نہیں رہی تھی۔ رمضان، میں نے تمہیں 1 ہفتے کا وقت دیا تھا، مگر تم نے اب تک زمین میرے نام نہیں کی، دانیال نے اپنی بھاری آواز میں کہا۔ رمضان نے ہاتھ جوڑے، مگر اس کے چہرے پر خوف کے بجائے ہمت نظر آ رہی تھی۔ مالک، یہ زمین میرے باپ دادا کی نشانی ہے، میں آپ کی بہت عزت کرتا ہوں، مگر یہ زمین میں کسی قیمت پر نہیں دوں گا۔ یہ جملہ سنتے ہی وہاں کھڑے نوکروں اور کسانوں میں سرگوشیاں شروع ہو گئی تھی۔ دانیال کی پیشانی پر بل پڑے تھے۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے سامنے یوں بات کرنے کی؟ دانیال غصے میں آگے بڑھا اور رمضان کو گریبان سے پکڑ لیا۔ چھوڑ دے مالک، ظلم نہ کریں۔ رمضان نے خود کو چھڑانے کی کوشش کی۔ دانیال نے ایک زوردار تھپڑ رمضان کے منہ پر دے مارا۔ وہاں موجود تمام دیہاتی کام گئے۔ کسی کی ہمت نہیں تھی کہ وہ بیچ میں آئے۔ رمضان لڑکھڑا کر پیچھے ہٹ گیا، مگر پھر سنبھل کر سیدھا کھڑا ہو گیا۔ مالک، میں اپنے باپ دادا کی زمین کسی قیمت پر نہیں دوں گا، رمضان نے غصے میں کہا۔ یہ الفاظ دانیال کے لیے ناقابل برداشت تھے۔ اس نے پیچھے مڑ کر اپنے نوکر کو اشارہ کیا، جو فوراً ایک موٹا ڈنڈا لے آیا۔ تمہیں سبق سکھانے کا وقت آ گیا ہے، دانیال نے کہا اور ڈنڈا رمضان کے پیٹ میں مارا۔ رمضان کو بہت زیادہ تکلیف ہوئی تھی، مگر اس میں بھی ابھی ہمت تھی۔ اس نے مشکل سے سانس لیتے ہوئے کہا، یہ زمین میری ہے اور میں اسے کسی صورت نہیں دوں گا۔ دانیال کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ اس نے رمضان کے پیٹ میں ایک اور ضرب لگائی۔ رمضان زمین پر گر گیا۔ اس کی بیوی اور بیٹی روتی ہوئی آگے بڑھی، مگر نوکروں نے انہیں پیچھے دھکیل دیا۔ اس کی بیٹی ہنا نے رو رو کر برا حال کیا ہوا تھا۔ مالک، خدا کے لیے رحم کریں، رمضان کی بیوی فریاد کرنے لگی۔ یہ زمین کل تک میرے نام ہونی چاہیے، ورنہ یاد رکھو تمہاری لاش یہاں نظر نہیں آئے گی۔ دانیال نے رمضان کو دھمکی دی اور وہاں سے مڑ گیا۔ دیہاتی خوف میں سہمے کھڑے رہے، جبکہ رمضان کی بیوی اور اس کی بیٹی ہنا اسے سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ کسی نے بھی دانیال کے خلاف بولنے کی ہمت نہیں کی تھی۔ رمضان بہت ہی غریب انسان تھا، لیکن یہ زمین اس کے باپ دادا کی تھی، جس پر آج کل دانیال سکندر کی نظر تھی۔ دانیال سکندر کی زمین اس کی زمین کے ساتھ ملی تھی، اور وہ چاہتا تھا کہ اس زمین کے ٹکڑے کو بھی اپنی زمین کے ساتھ شامل کر لے، جبکہ رمضان سال بھر اسی زمین پر فصل اگا کر اپنا راشن پانی پورا کرتا تھا۔ اگلے روز رمضان اپنی زمینوں پر فصل کاٹ رہا تھا کہ دانیال سکندر اور اس کے آدمی آ گئے۔ ان کے ہاتھ میں کاغذات تھے۔ آتے ہی دانیال سکندر نے غصے سے رمضان کو آواز لگائی، چلا اور اس پر انگوٹھا لگا دو۔ رمضان ایک دم بوکھلا گیا، کیونکہ اس وقت وہ اکیلا تھا، اس کے پاس کوئی بھی نہیں تھا۔ لیکن پھر بھی اس نے دانیال سکندر کو انکار کیا تھا۔ نہیں سائی، میں زمین کے کاغذات پر اپنا انگوٹھا نہیں لگاؤں گا، رمضان نے کہا۔ دانیال سکندر نے غصے سے رمضان کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، اگر انگوٹھا نہیں لگاؤ گے تو یہی انگوٹھا کاٹ کر میں خود لگا دوں گا۔ یہ کہتے ہی دانیال سکندر نے کاغذات رمضان کی طرف بڑھائے، لیکن رمضان نے وہ کاغذ نہیں پکڑا۔ تبھی دانیال سکندر کا ایک آدمی آگے بڑھا اور زبردستی انگوٹھا لگانے کی کوشش کی۔ کاغذ دانیال سکندر کے ہاتھ میں تھے۔ جیسے ہی رمضان نے دانیال سکندر کو دھکا دیا اور دانیال سکندر کے آدمی سے ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کی، تو دانیال سکندر زمین پر گر گیا۔ لیکن اگلے ہی پل زمین سرخ ہو گئی، کیونکہ دانیال سکندر کا سر پیچھے پڑے ہوئے ایک بھاری پتھر پر لگا تھا۔ باقی آدمی بھی بھاگ کر دانیال کی طرف آئے اور اسے اٹھا کر گاڑی میں ڈالا، لیکن سر پر چوٹ لگنے کی وجہ سے بہت زیادہ خون ضائع ہو گیا تھا۔ راستے میں ہی دانیال سکندر دم توڑ گیا۔ رمضان اور اس کی بیوی دونوں بہت ڈر گئے تھے کہ اب کیا ہوگا۔ دانیال سکندر کے آدمیوں نے وارننگ دی تھی
کہ خبردار گاؤں سے بھاگنے کی کوشش نہ کرنا۔ ہر طرف سے ان کے لیے راستہ بند ہو گیا تھا۔ رمضان کی بیوی اپنے شوہر کے ساتھ لڑائی کر رہی تھی کہ کیا تھا، اگر آپ زمین دے دیتے تو ہم انہی کی زمین پر مزدوری کر کے 2 وقت کی روٹی کھا لیتے، اب پتہ نہیں وہ لوگ ہمارے ساتھ کیا سلوک کریں گے۔ رمضان کی بیٹی ہینا بھی بہت گھبرائی ہوئی تھی۔ اندھیری رات تھی، چاند بادلوں میں چھپتا جا رہا تھا، جیسے وہ خود بھی ظلم و ستم کا گواہ بننے سے خوف زدہ ہو۔ پورے گاؤں میں یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل چکی تھی کہ دانیال سکندر جان کی بازی ہار چکا ہے۔ رمضان کے گھر میں سناٹا چھایا ہوا تھا۔ ہینا، رمضان کی 18 سالہ بیٹی، کمرے کے کونے میں سمٹی بیٹھی تھی۔ اس کی آنکھوں میں خوف کے سائے لہرا رہے تھے۔ رمضان گھبراہٹ کے عالم میں کمرے میں چکر لگا رہا تھا، جبکہ اس کی بیوی سغرا دیوار کے ساتھ لگ کر کانپ رہی تھی۔ یہ سب ہمارے ساتھ ہی ہونا تھا۔ سغرا کی آواز لرز رہی تھی۔ ہمیں فوراً یہاں سے نکلنا ہوگا۔ اگر وہ ڈیروں کے آدمی یہاں پہنچ گئے تو ہمیں زندہ نہیں چھوڑیں گے، رمضان نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ ہینا نے لرزتی آواز میں کہا، ابو ہم کہاں جائیں گے؟ گاؤں کے سب راستے تو ان کے آدمی بند کر چکے ہیں۔ رمضان کی پیشانی پر پسینہ چمکنے لگا۔ وہ جانتا تھا کہ حالات ان کے خلاف ہیں۔ وہ جلدی سے گھر کے پیچھے والے دروازے کی طرف بڑھا اور باہر جھانک کر دیکھا۔ گلی سنسان تھی، لیکن کسی بھی لمحے وہ لوگ پہنچ سکتے تھے۔ چلو، زیادہ وقت نہیں ہے۔ رمضان نے سغرا اور ہینا کا ہاتھ پکڑ کر دروازے سے باہر نکالا۔ تینوں دبے پاؤں اندھیرے میں چھپتے ہوئے چلنے لگے۔ ان کے دل زور زور سے دھڑک رہے تھے۔ ابھی وہ گاؤں کے کچے راستے پر پہنچے ہی تھے کہ پیچھے سے گاڑیوں کی آواز سنائی دی۔ وہ آ گئے۔ ہینا نے خوف زدہ ہو کر رمضان کے بازو کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ رمضان نے تیزی سے سغرا اور ہینا کو ایک طرف دھکیل کر سرگوشی کی، خاموش رہو، درختوں کے پیچھے چھپ جاؤ۔ گاڑیاں قریب آ رہی تھیں۔ وڈیروں کے آدمی مشعلیں اٹھائے چاروں طرف دیکھ رہے تھے۔ وہ زیادہ دور نہیں گئے ہوں گے، پورا گاؤں چھان مارو۔ ایک کرہت آواز گونجی۔ ہینا کی سانسیں بے ترتیب ہونے لگی۔ اس کا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ اسے لگا جیسے وہ لوگ اس کی دھڑکنوں کی آواز سے انہیں ڈھونڈ لیں گے۔ رمضان نے آہستہ سے اس کا ہاتھ دبایا اور سرگوشی میں کہا، ہمیں جنگل کی طرف بھاگنا ہوگا، وہاں زیادہ چھپنے کے راستے ہیں۔ سغرا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ رمضان، ہم بچ سکیں گے نا؟ اللہ کے بھروسے پر چلنا ہوگا، رمضان نے مضبوط لہجے میں کہا۔ تینوں دبے قدموں کے ساتھ جھاڑیوں کی طرف بڑھنے لگے۔ پیچھے سے کسی آدمی کی آواز آئی، ادھر آؤ، مجھے کچھ حرکت محسوس ہوئی ہے۔ رمضان نے ایک لمحے کی دیر کیے بغیر ہینا اور سغرا کا ہاتھ تھاما اور پوری قوت سے دوڑنے لگا۔ وہ بھاگ رہے ہیں، پکڑو ان کو۔ پیچھے سے قدموں کی آوازیں تیز ہو گئی، نیزے اور بندوقیں چمکنے لگیں، گولیوں کی آوازیں فضا میں گونجنے لگی۔ ہینا کا سانس پھولنے لگا، ابو میں اور نہیں بھاگ سکتی۔ رمضان نے ہینا کو سنبھالا، بس تھوڑا اور، ہم قریب پہنچ گئے ہیں۔ جنگل کا کنارہ نظر آنے لگا تھا۔ اگر وہ ایک بار وہاں پہنچ جاتے تو شاید بچنے کا کوئی راستہ نکل آتا۔ ہینا کے قدم کانپ رہے تھے، آنکھوں میں خوف تھا۔ رات کی تاریکی میں وہ تینوں دیوانہ وار بھاگ رہے تھے، لیکن جلد ہی دانیال کے آدمیوں نے انہیں گھیر لیا۔ کہاں جا رہے ہو کمینے؟ ایک آدمی نے رمضان کی گردن دبوچ لی، دوسرے نے ہینا کی کلائی پکڑ کر جھٹکا دیا۔ وہ زمین پر گر پڑی۔ اس کے دوپٹے کو کسی نے جھٹکے سے کھینچ کر پھینک دیا۔ ہینا چیخی۔ اس کی ماں نے اس کا دامن پکڑنے کی کوشش کی، مگر کسی نے رحم نہ کھایا۔ آدمیوں نے رمضان کو گھسیٹنا شروع کر دیا۔ وہ زمین پر گرتا پھر اٹھتا، بار بار رحم کی بھیک مانگتا رہا، لیکن کسی نے اس کی نہ سنی۔ ہینا کی ماں دھاڑے مار کر روتی رہی، مگر لوگ تماشائی بنے کھڑے رہے۔ ہینا خوف سے کانپ رہی تھی۔ لوگ اس پر گندی نظروں سے ہنس رہے تھے جیسے وہ کوئی تماشا ہو۔ انہیں گھسیٹ کر وڈیروں کی حویلی میں لایا گیا، جہاں پہلے ہی پنچایت لگی تھی۔ بڑے بڑے وڈیرے اونچی مسندوں پر بیٹھے تھے اور گاؤں کے لوگ نیچے کھڑے تھے۔ رمضان کو دھکا دے کر زمین پر گرا دیا گیا۔ اس کا چہرہ زخمی ہو چکا تھا، ہونٹوں سے خون بہہ رہا تھا، مگر کوئی ہمدرد نہ تھا۔
ہینا کی ماں نے اپنی بیٹی کو سینے سے لگایا، جیسے اسے کسی عذاب سے بچانے کی کوشش کر رہی ہو۔ پنچایت کے سربراہ نے زوردار آواز میں کہا، یہ غریب آدمی ہمارے سردار کی موت کا ذمہ دار ہے۔ اس نے دھکا دیا، دانیال پتھر سے ٹکرا کر مرا، اب اسی سزا بھی اسے بھگتنا ہوگی۔ گاؤں کے لوگ خاموش تھے، کوئی کچھ کہنے کی ہمت نہیں کر رہا تھا۔ وڈیرے کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ فیصلہ سنایا جاتا ہے کہ رمضان کی بیٹی ہینا کو ونی میں احسان سکندر کے نکاح میں دیا جائے گا۔ یہ الفاظ بجلی کی طرح گرے۔ رمضان کا دل دہل گیا۔ نہیں، خدا کے لیے ایسا نہ کریں۔ وہ ہاتھ جوڑ کر کے گڑایا، مگر وڈیروں نے نفرت سے رخ پھیر لیا۔ ہینا کی ماں بلکنے لگی، میری بچی برباد ہو جائے گی، خدا را رحم کریں۔ مگر کوئی نہ بولا۔ ہینا کے حواس معطل ہو گئے تھے۔ وہ سکتے میں کھڑی تھی، اس کے ہاتھ پیر سن ہو چکے تھے۔ وہ چیخی، یہ ظلم ہے، میں یہ نکاح نہیں چاہتی۔ مگر اس کی فریاد پر قہقہے بلند ہوئے۔ کچھ مردوں کی نظریں اس پر ٹکی تھی، جیسے وہ کوئی مال ہو جسے خریدا اور بیچا جا سکتا ہو۔ ایک آدمی نے کہا، ونی کے بغیر معاملہ حل نہیں ہوگا، یہی گاؤں کا قانون ہے۔ وڈیرے نے حکم دیا، مولوی کو بلاؤ۔ چند ہی لمحوں میں مولوی صاحب آ گئے۔ ان کے ہاتھ میں نکاح کا رجسٹر تھا۔ رمضان نے ایک بار پھر منت کی، مولوی صاحب خدا کے لیے میری بچی کو اس عذاب سے بچائیں۔ مگر مولوی کی نظریں جھکی رہیں، جیسے وہ بھی بے بس ہو۔ احسان جو نکاح کا دوسرا فریق تھا خاموش کھڑا تھا۔ وہ خود بھی اس رشتے سے ناخوش تھا، مگر وڈیروں کے فیصلوں کے خلاف جانے کی ہمت نہیں تھی۔ مولوی نے نکاح پڑھنا شروع کر دیا، اور جب قبولیت کے الفاظ آئے تو ہینا لرز اٹھی۔ آنسو اس کے گالوں پر بہنے لگے۔ اس نے ایک نظر اپنے باپ کی طرف دیکھا جو زمین پر سر جھکائے رو رہا تھا، پھر اپنی ماں کی طرف جو بے بسی سے اسے دیکھ رہی تھی، پھر اس نے احسان کو دیکھا جس کی آنکھوں میں بھی الجھن تھی، مگر اس کے لب خاموش تھے، جیسے اس کا ضمیر اسے کچوکھے مار رہا ہو، مگر وہ کچھ کہہ نہ پا رہا ہو۔ قبول ہے، ہینا نے ایک کانپتی آواز میں کہا۔ وہ الفاظ ادا کرتے ہی ٹوٹ گئی۔ رمضان کے سینے سے دل خراش چیخ نکلی۔ ہینا کی ماں بے ہوش ہو گئی، مگر کسی نے دھیان نہ دیا۔ نکاح مکمل ہوتے ہی ہینا کے ہاتھوں پر زبردستی مہندی لگا دی گئی، جیسے وہ کسی خوشی کا موقع ہو۔ وہ آنسو بہا رہی تھی، مگر کسی کو اس کی تکلیف کا احساس نہ تھا۔ اب وہ اس مرد کے حوالے کر دی گئی تھی جسے اس نے کبھی اپنا ہونے کی دعا بھی نہ مانگی تھی۔ احسان نے نظریں جھکا لی تھی۔ وہ بھی اس فیصلے سے ناخوش تھا، مگر مجبور تھا۔ رمضان نے آخری بار اپنی بیٹی کو دیکھا، پھر اس کے سامنے دروازہ بند کر دیا گیا۔ اس کے آنسو بہتے رہے، مگر کوئی سننے والا نہ تھا۔ وڈیروں کے قانون کے آگے سب بے بس تھے، اور ہینا کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدل چکی تھی۔ احسان سکندر کے لیے اس وقت دنیا کا سب سے بڑا دکھ اپنے باپ دانیال سکندر کی موت تھی۔ وہ صدمے میں تھا، ہر وقت خاموش رہتا، لوگوں سے کم ملتا جلتا۔ نکاح کے بعد بھی اس نے ہینا کی طرف زیادہ توجہ نہ دی تھی۔ اس کے لیے یہ شادی بس ایک مجبوری تھی۔ پنچایت کے فیصلے کے تحت اسے قبول کرنا پڑا۔ اس نے نہ کبھی ہینا سے بات کرنے کی کوشش کی، نہ یہ جاننے کی کہ وہ کس حال میں ہے۔ وہ اکثر اپنے کمرے میں رہتا یا باہر چلا جاتا، گھنٹوں تک بیٹھا اپنے باپ کی موت کے بارے میں سوچتا رہتا۔ مگر اس گھر میں ایک ایسی عورت تھی جسے ہینا کی موجودگی کسی زہر کی طرح محسوس ہو رہی تھی، رابعہ بیگم، دانیال سکندر کی بیوہ۔ اس کا دل غصے اور نفرت سے بھرا ہوا تھا۔ اس کے نزدیک ہینا ہی وہ منحوس لڑکی تھی جس کی وجہ سے اس کا شوہر اس دنیا سے چلا گیا تھا۔ وہ اسے ایک پل کے لیے بھی سکون سے جینے نہیں دینا چاہتی تھی۔ جیسے ہی ہینا کو حویلی میں قدم رکھنے پر مجبور کیا گیا، رابعہ بیگم نے اس کی زندگی جہنم بنانے کا فیصلہ کر لیا۔ پہلا ظلم یہ ہوا کہ اسے گھر میں نوکرانی سے بھی بدتر حیثیت دی گئی۔ جہاں باقی عورتیں بڑے بڑے کمروں میں آرام دہ بستر پر سوتی، وہاں ہینا کو ایک ویران کمرے میں ڈال دیا گیا۔ وہ کمرہ کسی گودام سے کم نہیں تھا، تنگ، اندھیرا اور مٹی سے بھرا ہوا۔ یہ تیرے لیے ٹھیک جگہ ہے۔ ایک قاتل کی بیٹی اسی قابل ہے کہ کیڑے مکوڑوں کے ساتھ سوئے۔
رابعہ بیگم نے زہر خوند لہجے میں کہا تھا۔ ہینا خاموش رہی، آنکھوں میں آنسو بھر آئے، مگر وہ کچھ کہنے کی ہمت نہیں کر سکی۔ پھر اس پر بھوک کا ظلم کیا گیا۔ گھر کے سب افراد دسترخوان پر بیٹھ کر کھاتے، لیکن ہینا کو کچھ بھی نہیں دیا جاتا۔ اگر وہ ضد کرتی یا روتی تو رابعہ بیگم سخت لہجے میں کہتی، ہمارے دسترخوان پر قاتلوں کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ ہینا نے کئی دن آدھے پیٹ یا بھوکھی گزارے۔ وہ چپ چاپ رو کر اپنی قسمت پر ماتم کرتی رہی۔ کبھی چپکے سے باورچی خانے میں جا کر روٹی کے بچے کچھ ٹکڑے تلاشتی۔ وہ دن بدن کمزور ہو رہی تھی، مگر اس کی فریاد سننے والا کوئی نہیں تھا۔ ایک دن جب وہ پیاس سے نڈھال ہو گئی، اس نے ہمت کر کر باورچی خانے میں پانی لینے کی کوشش کی، مگر جیسے اس نے پانی نکالنے کے لیے ہاتھ بڑھایا، رابعہ بیگم کی بھانجی، جو خود بھی گھر میں کافی مغرور مزاج رکھتی تھی، اس نے ایک زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر مارا۔ یہ پانی تیرے لیے نہیں ہے، جا یہاں سے۔ ہینا لڑکھڑا گئی، آنکھوں میں آنسو بھر آئے، مگر وہ خاموش رہی۔ اس پر ایک اور ظلم یہ ہوا کہ اسے جان بوجھ کر گھر کے سب سے مشکل کام دیے جانے لگے۔ صبح سویرے اسے اٹھا دیا جاتا اور حکم دیا جاتا کہ وہ حویلی کے صحن کی صفائی کرے، برتن دھوئے، کپڑے دھوئے اور جو بھی کام ممکن ہو وہ کرے۔ اگر ہاتھ روکنے کی کوشش کی تو یاد رکھنا، تجھے وہ سزا ملے گی جو ونی لڑکیوں کو دی جاتی ہے۔ رابعہ بیگم کا ہر لفظ ہینا کے دل میں تیر کی طرح پیوست ہو جاتا۔ ہینا نے کئی بار سوچا کہ احسان سے شکایت کرے، مگر وہ ہمیشہ اپنے ہی غم میں مگن رہتا۔ وہ دن بھر گھر میں نہیں رہتا تھا اور جب لوٹتا تو سیدھا اپنے کمرے میں چلا جاتا۔ ہینا رات کو اکثر اپنی قسمت پر روتی، دیوار سے لگی سسکیاں بھرتی، مگر سننے والا کوئی نہیں تھا۔ وہ سوچتی کہ شاید اس کے والدین اسے لینے آ جائیں، مگر وہ جانتی تھی کہ پنچایت نے انہیں یہ کہہ کر دھتکار دیا تھا کہ وہ مرتے دم تک اپنی بیٹی کو نہیں دیکھ سکتے۔ ہینا کو ہر دن لگتا کہ وہ زندہ لاش ہے، کوئی اس سے محبت نہیں کرتا، کوئی اس کی تکلیف نہیں سمجھتا۔ اس کی آنکھیں اکثر احسان کو ڈھونڈتی تھیں، لیکن وہ ہمیشہ بے خبر رہتا۔ احسان جو خود اندر سے ٹوٹ چکا تھا، اس بات سے غافل تھا کہ اس کی بیوی پر کیسے کیسے مظالم ہو رہے ہیں۔ اسے یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ وہ بھوک سے نڈھال ہو چکی ہے، کہ وہ پیاس کے لیے ترس رہی ہے، کہ اس کی بیوی کو جانوروں سے بھی بدتر حالت میں رکھا جا رہا تھا۔ ہینا کی زندگی اب ایک ایسی آزمائش بن چکی تھی جس کا کوئی اختتام نظر نہیں آ رہا تھا۔ حویلی میں خاموشی کا راج تھا۔ رات کا پہر گزر رہا تھا۔ ہینا چولہے کے پاس بیٹھی تھی۔ اس کے ہاتھوں کی لرزش بتا رہی تھی کہ وہ کس اذیت میں تھی۔ اچانک ایک چیخ گونجی۔ وہ چیخ ہینا کی تھی۔ رابعہ بیگم نے غصے میں آ کر اس کا ہاتھ دہکتے چولہے پر رکھ دیا تھا۔ احسان جو ابھی ابھی گھر لوٹا تھا، وہ چیخ سن کر بھاگتا ہوا اندر آیا۔ اس نے اپنی آنکھوں کے سامنے ماں کو ہینا کا ہاتھ جلاتے ہوئے دیکھا تو ایک لمحے کے لیے ساکت ہو گیا، مگر جیسے اس نے ہینا کے آنسو دیکھے وہ برداشت نہ کر سکا۔ وہ ماں کے قریب آیا اور دھاڑتے ہوئے بولا، یہ کیا کر رہی ہیں آپ؟ یہ انسان ہے، کوئی جانور نہیں۔ رابعہ بیگم نے نفرت سے بیٹے کو دیکھا، سخت لہجے میں بولی، یہ اسی قابل ہے، اس کے باپ نے تمہارے باپ کو مارا تھا، میں اسے چین سے جینے نہیں دوں گی۔ احسان نے کچھ کہے بغیر ہینا کا ہاتھ پکڑا اور غور سے دیکھا۔ اس پر جلنے کے نشان تھے، جگہ جگہ زخموں کے نشان بھی تھے۔ اس کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں جگڑ لیا ہو۔ وہ پلٹا اور باورچی خانے کے کونے میں بڑی پلیٹ دیکھی جس میں 3 دن پرانی سوکھی روٹی رکھی تھی۔ اس کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ یہ کھا رہی تھی، یہ آواز کانپ رہی تھی۔ ہینا نے کچھ کہنے کی کوشش کی، مگر اس کے ہونٹ لرز رہے تھے، آنسو خاموشی سے اس کے گالوں پر بہہ رہے تھے۔ احسان نے اس کا ہاتھ پکڑا اور فوراً اپنے کمرے میں لے آیا۔ وہ خود بھی حیران تھا کہ اس نے ایسا کیوں کیا، مگر اس وقت اس کے دل میں صرف ایک ہی چیز تھی، یہ لڑکی بہت ظلم سہ چکی ہے، اب مزید نہیں۔ اس نے ہینا کو بیڈ پر بٹھایا، وہ سہمی ہوئی تھی، سر جھکائے رو رہی تھی۔ احسان نے نرمی سے اس کا چہرہ اوپر کیا۔ اب تمہیں کوئی تکلیف نہیں دے گا؟ وہ اٹھا، کھانے کی پلیٹ لے کر آیا، نرم گرم روٹی، سالن اور دودھ کا گلاس۔ یہ کھاؤ۔
हिना ने लरजते हाथों से प्लेट थामी मगर एक निवाला भी इससे खाया ना गया। इसने नज़रें झुकाकर कहा, मुझे भूख नहीं है। एहसान ने नरमी से इसके हाथ से निवाला लिया और ख़ुद अपने हाथों से खिलाने लगा। तुम्हें खाना होगा, तुम बहुत कमज़ोर हो चुकी हो। हिना का दिल किसी नामालूम जज्बात से भर गया। इतने दिनों बाद किसी ने इस पर रहम किया था, किसी ने इसके दर्द को समझा था। वो रोते हुए खाने लगी और एहसान इसे खामोशी से देखता रहा। अचानक दरवाज़ा ज़ोर से खुला और राबिया बेगम गुस्से से कांप रही थी। ये क्या हो रहा है? तुम इसे अपने कमरे में क्यों ले आए? तुम भूल गए हो ये किसकी बेटी है? एहसान ने सर्द निगाहों से माँ को देखा। ये मेरी बीवी है और मैं इसे मज़ीद जुल्म सहते नहीं देख सकता। राबिया बेगम का गुस्सा बढ़ गया। ये तेरे बाप के कातिल की बेटी है और तू इसे बीवी कह रहा है? एहसान का सख्त जवाब दे गया। वो माँ के करीब आया और मजबूत लहजे में बोला, मेरा बाप कैसे मरा ये फैसला अल्लाह करेगा, लेकिन मैं अपनी बीवी को दरिंदों के हवाले नहीं कर सकता। अब से इस पर कोई जुल्म नहीं होगा। राबिया बेगम ने कुछ बोलना चाहा मगर एहसान ने दरवाज़ा बंद कर दिया। वो पलटा और देखा हिना सहमी हुई एक कोने में खड़ी थी। इसके आंसू अब भी बह रहे थे। एहसान ने नरमी से कहा, अब डरने की ज़रूरत नहीं, आओ तुम्हें आराम करना चाहिए। इसने नया सूट लाया और हिना की तरफ बढ़ाया, ये पहन लो। हिना ने कपड़े लिए और हैरान थी कि ये जो शख्स एक हफ्ते से इसे नज़रअंदाज कर रहा था वो आज इसका मुहाफिज बन गया था। वो खामोशी से दूसरे कमरे में चली गई। कुछ देर बाद जब वो बाहर निकली तो एहसान बेखुदी से इसे देखता रह गया। वो हल्के नीले रंग का जोड़ा पहने भीगी पलकों और नाजुक चेहरे के साथ खड़ी थी। एहसान के दिल में एक अनजानी कशिश पैदा हुई। वो इसके करीब आया और इसकी आंखों में झांका, तुम बहुत हसीन हो। हिना की सांसें तेज हो गई। वो पलकें झुकाए खड़ी थी। एहसान ने नरमी से इसका हाथ थामा। मैं जानता हूँ तुम मुझसे डरती हो, मगर मैं वादा करता हूँ तुम्हें कभी नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा। हिना ने लरजती आवाज़ में कहा, मैं किसी पर यकीन नहीं कर सकती। एहसान ने आहिस्ता से इसकी थोड़ी ऊपर की, मुझ पर यकीन कर सकती हो। हिना की आंखों में आंसू आ गए। वो एहसान के करीब आई और पहली बार इसके दिल को सुकून का एहसास हुआ। एहसान ने नरमी से इसे अपने करीब कर लिया, इसकी पेशानी पर हल्का सा बोसा दिया। अब तुम मेरी जिम्मेदारी हो और मैं तुम्हारी हिफाजत करूँगा। रात का पहर था, कमरे में खामोशी थी। फिर एक नई कहानी का आगाज़ हो चुका था। नफ़रत के बीचों में मोहब्बत की पहली कोंपल खिल चुकी थी। राबिया बेगम के जहन में एक नया शैतानी मंसूबा आया था। वो अच्छी तरह जानती थी कि एहसान हिना की मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुका है और अगर इसे इन दोनों को अलग करना था तो कोई ऐसा हरबा इख्तियार करना पड़ेगा जो एहसान को झुका दे। एक रात वो अचानक सीने पर हाथ रखकर तकलीफ से कराहने लगी। घर में हलचल मच गई। एहसान भागता हुआ माँ के कमरे में पहुंचा। अम्मी क्या हुआ? वो परेशानी से बोला। राबिया बेगम ने नकाहत से आंखें खोली और धीरे से बोली, बेटा मेरी हालत ठीक नहीं है, शायद मैं ज़्यादा दिन जिंदा न रह सकूं। नहीं अम्मी ऐसा मत कहिए, मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। एहसान घबरा गया। नहीं बेटा, मुझे सिर्फ एक वादा चाहिए। राबिया ने आहिस्ता आहिस्ता कहा, मेरी भांजी नीता से शादी कर लो वरना मैं सुकून से मर नहीं सकूंगी। इसकी आंखों में आंसू थे मगर एहसान के दिल में जैसे कोहराम मच गया। वो कुछ बोल ना सका। अम्मी मैं एहसान की ज़ुबान लड़खड़ाने लगी। मेरी ज़िंदगी में हिना है, वही हिना जिसके बाप ने तुम्हारे बाप को मारा। वो लड़की तुम्हारी मोहब्बत के लायक नहीं। राबिया बेगम गुस्से में बोली, अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते हो तो निदा से शादी कर लो। एहसान चुप हो गया। माँ के आंसू इसकी मोहब्बत पर हावी होने लगे। आखिरकार इसने सर झुकाकर इस बात में सर हिला दिया। राबिया बेगम के चेहरे पर फातिहाना मुस्कुराहट आ गई। अगले दिन जब हिना को मालूम हुआ कि एहसान की निदा से मंगनी हो चुकी है तो इस पर कयामत टूट पड़ी। वो फूट फूट कर रोने लगी। इसे यकीन नहीं आ रहा था कि जिस शख्स ने इसके दर्द को बांटा
جو اس کا محافظ تھا وہ کسی اور کا ہو رہا تھا۔ اس کی امیدیں، اس کے خواب ایک لمحے میں چکنا چور ہو گئے تھے۔ یہ سب کیوں ہوا؟ وہ آہستہ آہستہ بڑبڑائی۔ میں تو یہ سمجھ رہی تھی کہ احسان مجھے اپنی بیوی تسلیم کر چکا ہے، لیکن میں غلط تھی۔ وہ میری محبت کا نہیں تھا۔ اس کی آنکھوں میں شدید درد تھا۔ رابعہ بیگم کو جیسے مزید موقع مل گیا تھا۔ اب وہ ہینا کو نوکروں سے بھی بدتر حیثیت دینے لگی۔ جاؤ جا کر برتن دھو، وہ طنزیہ انداز میں کہتی، یا پھر شاید تم ہمارے احسان کو قابو کر کے یہاں کی مالکن بننا چاہتی ہو۔ اس کے الفاظ تیر کی طرح ہینا کے دل پر لگتے۔ وہ بغیر کچھ کہے جھک کر برتن دھونے لگتی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو ہوتے مگر وہ شکایت نہ کرتی۔ احسان کو میرے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس کا دل تڑپ رہا تھا۔ کیا میں صرف ایک بنی تھی؟ کیا میری حیثیت بس یہی تھی کہ جب چاہے مجھ سے محبت کرے اور جب چاہے کسی اور کو اپنا لے؟ احسان بے خبر تھا کہ ماں کے فیصلے نے ہینا کی زندگی کو کس قدر برباد کر دیا تھا۔ وہ اپنی الجھنوں میں پھنسا ہوا تھا، مگر وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ جس لڑکی سے وہ واقعی محبت کرتا تھا وہ روز تانے سہ رہی تھی، آنسو پی رہی تھی اور ٹوٹ رہی تھی۔ جیسے ہی احسان گھر پہنچا، ملازموں کی سرگوشیاں اس کے کانوں میں پڑنے لگی۔ وہ اپنی ماں کے قریب گیا تو اس نے دیکھا کہ وہ بستر پر نیم بے ہوشی کی حالت میں پڑی ہوئی تھی۔ مگر کچھ دیر بعد جب اس نے اتفاقاً نوکروں کی باتیں سنی تو اس پر ایک بھیانک حقیقت آشکار ہوئی۔ ایک ملازمہ دوسری سے کہہ رہی تھی، بیگم صاحبہ نے تو سب ڈرامہ کیا تھا، صرف اپنے بیٹے کو قابو میں کرنے کے لیے۔ احسان کے قدم جم گئے۔ اس کی ماں نے اس سے جھوٹ بولا تھا۔ اسی لمحے ایک اور خوفناک انکشاف ہوا۔ وہ گزر رہا تھا کہ اس نے اپنی ماں کی خاص ملازمہ کو کہتے ہوئے سن لیا، بیگم صاحبہ نے کہا ہے کہ رات کے کھانے میں زہر ملا دینا، اب اس ہینا کا وجود ختم ہونا چاہیے۔ احسان کے بدن میں سنسنی دوڑ گئی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ ایک لمحے کی دیر بھی خطرناک ثابت ہو سکتی تھی۔ وہ فوراً بھاگتا ہوا باورچی خانے کی طرف لپکا، جہاں ملازمہ کھانے میں کوئی چیز ملا رہی تھی۔ رک جاؤ، احسان کی گرجدار آواز سن کر ملازمہ کام گئی۔ اس نے فوراً برتن ہاتھ سے چھوڑ دیا۔ احسان نے تیزی سے برتن کو پریں دھکیلا اور ملازمہ کو بازو سے پکڑ کر گھسیٹتا ہوا اپنی ماں کے پاس لے گیا۔ رابعہ بیگم ابھی تک بستر پر تھی، مگر جیسے ہی احسان نے غصے سے اسے جھنجھوڑا وہ چونک کر اٹھ گئی۔ یہ سب کیا ہے ماں؟ کیا واقعی آپ نے ہینا کو قتل کروانے کا حکم دیا؟ اس کے لہجے میں بے یقینی اور دکھ تھا۔ رابعہ بیگم نے پہلے تو انکار کیا، لیکن جب احسان نے ملازمہ کو اس کے سامنے کھڑا کیا تو وہ خاموش ہو گئی۔ احسان کا دل ٹوٹ چکا تھا۔ آپ مجھ سے جھوٹ بولتی رہیں، اپنی سازشوں میں مجھے بھی شامل کرتی رہیں، مگر میں نے برداشت کر لیا۔ لیکن آج آپ میری بیوی کی جان لینا چاہتی تھی، وہ چیخا۔ ہینا جو یہ سب دیکھ اور سن رہی تھی خوف اور بے بسی میں رو رہی تھی۔ احسان اس کی طرف بڑھا، اسے اپنی باہوں میں لیا اور سر پر بوسہ دیا۔ میں تمہیں چھوڑنے نہیں دوں گا، ہینا مجھے معاف کر دو، میں سچ کو اتنی دیر میں سمجھ پایا۔ ہینا نے سسکیاں بھرتے ہوئے اپنے سر کو ہلکا سا جھکا دیا۔ میں نے جو کیا وہ اپنے بیٹے کے لیے کیا۔ رابعہ بیگم چلائی، مگر اس بار احسان نے غصے سے کہا، یہ ماں کی محبت نہیں بلکہ ایک خود غرض عورت کی سازش تھی۔ پھر وہ ہینا کا ہاتھ تھام کر بولا، ہم یہاں نہیں رکیں گے، میں تمہیں لے کر ہمیشہ کے لیے اس گھر سے چلا جاؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ ہینا کو لے کر دروازے کی طرف بڑھا۔ رابعہ بیگم نے چیخ کر اسے روکا، مگر اس بار احسان نے مڑ کر نہیں دیکھا۔ ہینا نے آخری بار پیچھے مڑ کر دیکھا اور اس حویلی کو چھوڑ دیا جہاں اس کے ساتھ ہمیشہ ظلم ہوا تھا۔ احسان نے اسے اپنی زندگی کی ہر خوشی دینے کا وعدہ کیا اور دونوں ایک نئے سفر کے لیے روانہ ہو گئے۔ احسان ہینا کو لے کر شہر چلا گیا۔ نئے ماحول میں شروع میں کافی مشکل ہوئی، مگر احسان اس کا ہر لمحہ ساتھ دیتا۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر اسے تسلی دیتا، اس کی ہر چھوٹی سے چھوٹی خواہش پوری کرنے کی کوشش کرتا۔ ہینا کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ وہی احسان ہے جو پہلے سے دور بھاگتا تھا، مگر اب اس کی محبت میں گرفتار ہو چکا تھا۔ وقت گزرتا گیا اور دونوں کی محبت مزید گہری ہوتی گئی۔ احسان نے ایک خوبصورت گھر لیا جہاں وہ
ہینا کے ساتھ ایک نئی زندگی شروع کر سکے۔ اس نے ہینا کے خوابوں کو حقیقت بنانے کے لیے ہر ممکن کوشش کی۔ دونوں اکثر شام کے وقت ایک ساتھ چائے پیتے، گھنٹوں باتیں کرتے اور اپنی زندگی کے حسین پلوں کو قید کرتے۔ دوسری طرف رابعہ بیگم بیٹے کی جدائی میں گھلنے لگی، گھر کی ویرانی سے کاٹنے کو دوڑتی۔ جب احسان گھر پر ہوتا تھا تو اس کی آوازوں سے حویلی گونجتی تھی، مگر اب وہاں سناٹا تھا۔ اسے اپنی غلطیوں کا احساس ہونے لگا۔ وہ سوچتی کہ اگر اس نے اپنے بیٹے پر زبردستی نہ کی ہوتی تو آج وہ اسی کے پاس ہوتا۔ دن بدن اس کی طبیعت بگڑنے لگی اور آخر کار اس نے فیصلہ کیا کہ وہ احسان اور ہینا کو واپس بلائے گی۔ رابعہ بیگم نے احسان کو فون کیا اور پہلی بار اس سے نرمی سے بات کی۔ اس نے روتے ہوئے اعتراف کیا کہ وہ غلط تھی اور اب وہ اپنے بیٹے اور بہو کو واپس چاہتی ہے۔ احسان کو حیرت ہوئی، مگر ہینا کی خوشی کے لیے اس نے ماں کی بات مان لی۔ وہ ہینا کو لے کر واپس حویلی آیا۔ رابعہ بیگم نے ہینا کو گلے لگایا اور پہلی بار اسے بہو کا درجہ دیا۔ ہینا کے آنسو نکل آئے۔ وہ خوش بھی تھی اور حیران بھی کہ یہ وہی عورت ہے جو کبھی اسے نوکر سمجھتی تھی۔ احسان اپنی ماں کے بدلے رویے سے مطمئن تھا۔ اس نے سوچا کہ شاید وقت نے سب کچھ بدل دیا ہے۔ رات کو جب احسان اور ہینا اپنے کمرے میں گئے تو احسان نے ہینا کو قریب کیا، اس کی آنکھوں میں جھانکا اور کہا، اب کوئی بھی ہمیں الگ نہیں کر سکتا، نہ دنیا نہ قسمت۔ ہینا نے شرم سے نظریں جھکا لی، مگر اس کے چہرے پر ایک خوشی بھری مسکراہٹ تھی۔ احسان نے اسے اپنی باہوں میں بھر لیا اور یوں ان کی محبت ہمیشہ کے لیے امر ہو گئی۔ یوں ہینا اور احسان کی کہانی محبت، قربانی اور معافی کی ایک مثال بن گئی، جہاں نفرت نے شکست کھائی اور محبت نے جیت حاصل کی۔